امریکی صدر ٹرمپ کے خلاف 80 لاکھ سے زائد افراد نے 3100 چھوٹے بڑے شہروں میں مظاہرے کیے. سلوگن تھا ہمیں بادشاہت نہیں چاہیے. دوسری طرف تازہ ترین سروے کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ کی مقبولیت 33% رہ گئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکن عوام کی غیرت کو سلام. میرے دل میں ان کی عزت بڑی ہے. اچھا قابل غور دیکھو بیٹا، آپ کے زمانے میں نہیں ہوگا یہ. پہلے اس کی مقبولیت تھی 47%، پھر ہوئی 36 اور اب آ گئی ہے 33 پہ. ہمارے زمانے میں جو دیسی اسکول وغیرہ ہوتے تھے ان کے ہاں 33% پاس مارکس ہوتے تھے، یعنی 32 رہ گئے تو فیل ہو گیا. اب یہ 33% پہ آ گیا. 33 ایک آدھ کم ہوگا تو یہ فیل ہو جائے گا. نالائق ترین اسٹوڈنٹ بارڈر لائن کیس ہوتا تھا جو 33% لے کے پروموٹ ہوتا تھا اگلی کلاس میں. اچھا تو ٹرمپ بارڈر لائن کیس ہیں، 1-2% کا میرا خیال ہے. 80 لاکھ لوگ اگر نکل آئے، یہ اگر 1 کروڑ کراس کر گئے پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اوپر سے پھر الیکشن بھی ہے، دیکھتے ہیں. اچھا یہ خاتمہ جسے کہتے ہیں نا، دیٹ از گوئنگ ٹو بی دی اینڈ آف ہز ایروگنس. آج نہیں تو کل یہ ہونا ہے، اور یہ میں کو پیش گوئی نہیں کر رہا، تاریخ میں ہوتا آیا ہے. جی. یہ نمرودوں، فرعونوں، شدادوں کی نسلیں ہی نہیں ملتی. ہمارے صحابہ کرام کے یہ وہ ان کی اولادیں کوئی کہاں ہیں، کوئی کہاں بس گئے، کہاں بس گئے، موجود ہیں. ان کی بدبختوں کی نسلیں نہیں ملتی. یہاں میں ایک بات آپ کو کریکٹ کر دوں، ہمارے ہاں جہالت کی وجہ سے، لا علمی بے خبری کی وجہ سے فرعون کو سمبل بنا لیا گیا ہے نفرت کا، تکبر کا. یہ غلط ہے. چند حکمرانوں نے فرعون پورے کے پورے فرعونوں کو ذلیل اور رسوا کر دیا. اس میں بہت زیادہ انسان فرینڈلی، اپنی رعایا سے یا جو بھی کہہ لو اپنے شہریوں سے محبت کرنے والے، ان کو لک آفٹر کرنے والے لوگ بھی تھے. لیکن ہمارے یہاں محاورہ بن گیا، پتہ نہیں ہے، بڑا بڑا عمدہ اور اعلیٰ فرعون بھی تھا. لیکن بہرحال 33% یہ بالکل اب بارڈر لائن کیس ہے. یہ 1 کروڑ سے آگے نکل، جہاں 80 لاکھ اکٹھا ہوا ہے وہاں کروڑ کا کیا ہے. ہیٹس آف ٹو امیریکنس، جو اپنے ملک میں اپنی ہی حکومت، اپنے ہی پریزیڈنٹ کے خلاف نکل آئے کہ ہمیں بادشاہت نہیں چاہیے. حسن صاحب، اب ملکی خبروں کی طرف آتے ہیں. لاہور سمیت صوبے بھر میں بھینسوں کے گوبر پر ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. فی بھینس 30 روپے روزانہ گوبر ٹیکس وصولی کی جائے گی. ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت گوبر سے بایو گیس تیار کی جائے گی. گھسا پٹا تصور ہے. یہ بھٹو کی حکومت کے زمانے میں بایو گیس کے پلانٹس لگے تھے باقاعدہ، اینڈ دین دے فیلڈ اینڈ دے ور ریزنس. اچھا لیکن یہ بہرحال جس قسم کے لوگ ہیں، سوال میرا یہ ہے کہ صرف بھینسوں پر ہی کیوں؟ انہوں نے کادا غصہ ہے دونوں، کسی نے سنگ مارے ہیں. بھئی گائے ہے، بیل ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، کھوتا ہے، گھوڑا ہے، کوا ہے، چیل ہے، چڑیاں ہیں، گدھ ہیں. لیکن گدھ تو شاید ان کی چونکہ اپنی کلاس کے لوگ ہیں، تو باقیوں کا یہ باقی سارے جانور کو جانوروں کی ایلیٹ ہے، یہ اشرافیہ ہے، یہ ان کی اسمبلیوں کے ممبرز ہیں. سب پہ لگاؤ. کوئی IMF کا پریشر ہے کہ صرف بھینس گوبر، چڑیاں کو تو پیسے نہیں ہوتے ان کا، یہ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جو پالتو جانور جتنا بھی ہیں، کوتیاں نے کی بگاڑیا ہے بتاؤ مجھے. اونٹ پالتے ہیں لوگ، یہ وہ سارا گوبر شوبر. اچھا کمال دیکھو اس ملک کا کیا ان حکمرانوں کی عقلیں. سویڈن یہ کوڑا شوڑا امپورٹ کرتا، اور بھی کچھ ملک ہیں. یہاں کو ہمالیات جتنے چوٹیاں ہوتی ہیں گند غلاظت کوڑے کے ڈھیروں کی، ان کا کوئی استعمال نہیں ہے، وہ اس سے بجلی بناتے ہیں. اچھا ویسے حکمران اگر گوبر پر ٹیکس نہ لگائیں تو ان کے مہنگے پروٹوکولز وغیرہ جو ہے نا، گوبر اسی لیے بدبو آتی ہے اعمال سے. اگلا ٹیکس کیا ہوگا یہ سوچو. باتھ روم ٹیکس.
اب کچھ مجھے حذف کرنا پڑ رہا ہے جو مجھے خیالات آ رہے ہیں. غسل ٹیکس, شیو ٹیکس, دعا کرو باتھ رومز ان کے ہاتھوں سے محفوظ رہیں. باقی اپنا اپنا امیجنیشن میرے ویورز استعمال کریں. کس چیز پہ ٹیکس لگ سکتا ہے؟ لگنا چاہیے. گھر کیمرے لوا دو. او کیمرہ ٹیکس تو پیسے وصولو پھر کرا دے اندر. جس طرح بڑیاں کوئی نہیں, مریم نے میں ایک بار کہا تھا کہ میرے پاس وہ پتہ نہیں کون سی تصویریں ہیں یا پتہ نہیں کیا وہ ویڈیوز ہیں یہ وہ وغیرہ. وہ لگاؤ ٹیکس. یہ ہے ہی ٹیکسستان, اسلامی جمہوریہ ٹیکسستان. چلو پر کیپٹا انکم دیکھو, شرم آتی ہے. ایسا کیا گزرا ملک ہم سے اتنا بہتر ہے. اور بار بار میں تمہیں کہہ رہا ہوں, سننے والے سن لیں, ہوش کریں. یہ پروسیس ریورس نہیں ہوگا, یہ سنو بالنگ ہوگی. مزید آگے دیکھتے جانا, جو مرضی کر لیں. اشاریے میں اشاریے ان کے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. اس نظام کو اب اگر اس کو بچانا ہے معاملے کو, اس میں جوہری بنیادی تبدیلیاں اور وہ افقی بھی ہوں عمودی بھی ہوں. دو پھانسیاں, چائنا دوستی فلانی ہے, پہاڑوں سے اونچی تو شہد سے میٹھی, سمندروں سے ڈونگی. انہوں نے پھڑکائے نہیں پچھلے دونوں بندے. ان کو فائرنگ سکواڈز کے آگے کھڑا کرو. جاگیرداری انڈیا نے ختم کرتی, تم سے نہیں ہوئی, کیوں؟ اور بات سنو, یہ بہت زیادہ مسلمانوں کی حکومت بہت پھیل گئی. حضرت عمر کے زمانے میں صحابہ نے چند ایک نے گروپ بنا کے کہا کہ ہمیں جاگیریں دو. تو پتہ ہے جواب کیا تھا؟ ان کے خلاف لابنگ شروع. وہ پھر حضرت علی کے پاس گئے. انہوں نے کہا یہ مال غنیمت نہیں ہے زمین, یہ مال فے ہے. یہ مال غنیمت نہیں ہے جو تقسیم ہوگا. ادھر چلو آگے. حضرت صاحب, ابھی آپ نے مہنگے پروٹوکولز کی بات کی, اگلی خبر اسی سے متعلق ہے. حکومت پنجاب نے اسپیشل پروٹوکول الاؤنس میں 100% اضافہ منظور کر لیا. کیا کہیں گے؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے. حلوائی دی دکان ہے پاکستان. نانا جی, دادا جی, پردادا جی, پردانا جی دی فاتحہ کرو, کھل کے کھاؤ. 26-27 کروڑ جانور بنے ہیں. تسی یہ نہ کو کام شام لے کے اپنا تیاریے اشاریے قرضے پروٹوکولیے استحقاقیے اشاریے بات ہے نہیں. کیا ہے یہ؟ کون لوگ ہیں؟ 100% اضافہ. یقین کرو میں ان لوگوں کی روحوں سے واقف ہوں, لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا. اچھا, ایک اور خبر. امیر جماعت اسلامی جو ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب, انہوں نے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں کو وحشیانہ اضافے کو قرار دیا, اور یہ تاتاریوں سے کم نہیں ہے. میں نے کہا ہر چیز مہنگی ہوگی, دال روٹی سے لے کے گھٹیا ترین, جو بیچاری سستی ترین کہنا چاہیے, گھٹیا تو نہیں, سبزی تک مہنگی ہوگی. ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ بڑھے گی. انہوں نے اس کو, یہ تاتاریوں سے بدتر ہیں. اچھا, انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ نوجوان ساتھ دیں. دو ان کا ساتھ. وہ کو تخریب کار ہے, انجینئر, اتنا کوالیفائڈ بندہ ہماری اسمبلی میں شاید چند ہی ہوں گے. اچھا, ادھر جو سابق امیر تھے وہ سراج الحق صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ اشرافیہ اور حکومتی وزیروں مشیروں کی مراد نہ, یہ نہیں کم کریں گے. ان کا جب تک کچھ نہ کچھ باں شاں وغیرہ وغیرہ مروڑیا نہیں گیا, کیوں کریں گے؟ ملے آئے انہیں. چلو ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, کافی دنوں سے سوشل اور ریگولر میڈیا میں یہ بات چل رہی ہے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کہیں نظر نہیں آ رہی. عوامی ایشوز پر اسمبلی کے اندر اور باہر کہیں کوئی آواز نہیں اٹھ رہی. کیا پی ٹی آئی وفاق اور کے پی کے تک محدود ہو گئی ہے؟ یار عجیب سی بات کر رہے ہو بیٹا آپ. پتہ نہیں کس نے یہ سوال. تو ہوں ریمپ تے واک کر دی نظر آئے پی ٹی آئی تانوں.
یا سٹیج تے مجرا کرے جس طرح تھوڑے تھے وہ سٹیج ڈراموں پہ جو ہوتا رہا اس کے نتیجے میں بند ہوئے. ہم سارے یہی کچھ کر رہے ہیں. وہ لاہور میں تھیٹر ہمیشہ کے لیے غرق ہو گیا. آپ کی گنڈاسا ٹائپ فلموں نے آپ سے فلم انڈسٹری چھین لی. یہ جو بات آپ کر رہے ہو نا کہ وہ ختم نہیں ہوتا. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دیا. جدوں گیا اس کی بیٹی 2 بار وزیر اعظم, یاد رکھنا 2 بار, اور تیسری بار بھی وہی ہوتی اگر اسے شہید نہ کر دیا جاتا. اور شوہر آج دوسری بار, میرٹ کیا ہے ان کا کہ وہ شوہر نامدار ہیں بے نظیر بھٹو کے. تمام تر جہالتوں, رسوائیوں اور بدعمالیوں کے باوجود 2008 سے لے کر آج تک سندھ پہ پیپلز پارٹی کی حکومت. اور سندھ کیا ہے؟ پورٹ سٹی ہے کراچی. سندھ کا ایسا ہے جیسے یہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. وہ دی وجہ ہے وہ تو کان ہے. اب مجھے نہیں پتا سونے کی کان ہے کہ ہیروں کی کان ہے, لیکن وہ تو کان ہے. تو وہ ختم ہو گئی تھی. ختم اس طرح نہیں پولیٹیکل پارٹیز ہوا کرتی. یہ بالکل دھیان میں رہے. یہ پولیٹیکل سائنٹسٹ کا ایک متفقہ فیصلہ ہے. بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمدردیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. بنی نوع انسان عجیب چیز ہے. ہمارے 90% ہیروز تاریخ میں, صرف مسلمانوں کی تاریخ میں نہیں, اور وہ سارے کے سارے وہ ہیں جو ٹریجک ہیروز ہیں. میرا دعویٰ ہے ہم میں سے کسی کو ٹیپو سلطان کا نام بھی نہ پتا ہوتا اگر وہ لڑتا ہوا شہید نہ ہو گیا ہوتا. نواب سراج الدولہ تو میں تو پتہ نہیں, یہاں بوتھا اٹھا کے اس پہ فلمیں بھی بنا دیتے ہیں, اور اس کے غداروں کے بھی نام اس میں آپ کو پتہ نہیں وہ کون تھا کیا تھا. یہ وہ سچ اے اسٹوپڈ مین کہ ساون ٹائپ موسم میں اس کا بارود گیلا ہو گیا. جو لارڈ کلائیو تھا اس کا بارود گیلا نہیں ہوا. یعنی وہ جو جمپل ہے وہاں کی اس میں اتنی عقل نہیں تھی کہ وہ اپنا بارود ہی بچا سکے. لیکن چونکہ وہ شہید ہو گیا, ٹریجک ہیروز ہوتے ہیں. اس لیے یہ جو چلو یہ جس پہ اچھا چور ڈاکو بھی مینو پتا ہوں جے جگے نے مر جانا تے ایک چھڑ 2 جم دی. جگا سلطانہ تمہارے تو بھائی ڈاکو اگر اس طرح کے ہو جائیں تو وہ ہیروز بن جاتے ہیں. یہ فضول بات ہے. نظر نہیں آ رہی تو فلانا کی کرے, وہ ریم تے واک کرے, وہ کو ماڈل ہے. اٹس اے پولیٹیکل پارٹی.